بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 27 فروری 2020 بروز جمعرات سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ دو آدمی میں طوفان سے کھمبے اکھڑ گئے۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں ان دنوں موسمی تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ بعض علاقوں میں بارش جبکہ کہیں شدید گرد و غبار کا طوفان ہے۔ الدو آدمی کمشنری میں آنے والے گرد و غبار کے طوفان کی وجہ سے بعض سڑکوں پر نصب بجلی کے کھمبے گر گئے۔ شاہراہوں پر بجلی کے پول گرنے سے سفر کرنے والوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقامی ویب نیوز اس حوالے سے بتایا کہ دو آدمی ریجن میں رہنے والوں سے رابطہ کیا ہے، جن کا کہنا ہے کہ شاہراہوں پر بجلی کے پول اکھڑ جانے سے انہیں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ دوسری جانب بجلی کمپنی کا کہنا ہے کہ شاہراہ پر نصب کھمبے ان کی ذمہ داری نہیں۔ اس بارے میں بلدیہ کے ریجنل ترجمان نواف نے کہا کہ شاہراہوں پر نصب بجلی کے کھمبوں میں کرنٹ نہیں چھوڑا گیا۔ جن علاقوں میں بجلی کے کھمبے طوفانی ہوا سے گرے ہیں ان میں ترقیاتی کام جاری ہے اور متعلقہ ٹھیکیدار کی جانب سے ابھی تک علاقہ بلدیہ کے سپرد نہیں کیا گیا۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ بلدیہ کے شعبے ہنگامی حالات اور قدرتی آفات کے ادارے کی جانب سے معاملے کو دیکھا جا رہا ہے۔ جلد ہی متعلقہ علاقے میں گرنے والے کھمبے دوبارہ لگا دیے جائیں گے۔ علاقے میں رہنے والوں کا کہنا تھا کہ ان دنوں علاقے میں شدید گرد و غبار کا طوفان آیا ہوا ہے، ایسے میں شاہراہوں پر گرے ہوئے کھمبے کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ شہریوں نے مزید کہا کہ اگرچہ بجلی کے کھمبوں میں کرنٹ نہیں، تاہم یہ بھی مناسب نہیں کہ گرے ہوئے کھمبے اسی حالت میں پڑے رہیں، انہیں اٹھانا بلدیہ کی ذمہ داری ہے۔ ہزاروں غیر ملکی کارکن فائنل ایگزٹ پر کیوں جا رہے ہیں؟ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی کے مطابق اس سال کے آغاز سے اب تک مشکلات سے دوچار کمپنیوں کے 8,376 غیر ملکی کارکنوں نے فائنل ایگزٹ کے لیے درخواستیں دیں۔ ان میں ایسی کمپنیوں کے ملازمین ہی ہیں جو مشکلات سے دوچار نہیں۔ غیر ملکیوں کا تعلق مختلف ملکوں سے ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کے مطابق مسائل کے حل پر مامور نمائندے نے بتایا کہ غیر ملکی ورکر کے مسائل کے حل کے لیے ان کے سفارت خانوں کے نمائندے سے ملاقاتیں کی ہیں۔ کارکنوں کے واجبات اور حقوق کی ادائیگی اور وطن واپسی کے ٹکٹ کے اجراء کے معاملات سفارت خانوں کے ذریعے طے کیے گئے۔ یاد رہے، سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے 25 فروری 2020 کو وزارت محنت و سماجی بہبود اور وزارت شہری خدمات کو ایک دوسرے میں ضم کر کے نئی وزارت کی تشکیل کا فرمان جاری کیا۔ نئی وزارت کا نام وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود رکھا گیا۔ ریاض ریجن میں افرادی قوت کے ادارے کے ڈائریکٹر عبدالکریم اسیری نے بتایا، وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود مختلف شعبوں کے کارکنوں کے لیے ملازمت کا مناسب ماحول فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزارت مشکلات سے دوچار کمپنیوں کے ورکروں کے مسائل حل کرنے کے لیے بھی کام کر رہی ہے۔ کارکنوں کے دفاتر اور رہائش کے دورے بھی کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ وہ کس قسم کے انسانی اور مالی مسائل اور محنت مشقت کے حوالے سے کس قسم کی دشواریوں سے دوچار ہیں۔ مکہ میونسپلٹی نے الکاقیہ میں ورکشاپس بند کرا دیے۔ مکہ مکرمہ بلدیہ نے الکاقیہ میں گاڑیوں کے تمام ورکشاپس بند کرا دیے۔ ورکشاپ الاکیشیہ میں نیو موٹر سٹی منتقل کیے جائیں گے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب کے دیگر شہروں کی طرح مکہ مکرمہ کی رہائشی علاقوں میں موجود ورکشاپس ہٹانے کی مہم کے تحت الکاقیہ میں موجود گاڑیوں کی تمام دکانیں بند کر دی گئیں۔ تمام ورکشاپس نئے علاقے میں منتقل کیے جائیں گے۔ مکہ میونسپلٹی نے الکاقیہ میں موجود ورکشاپس سیل کی ہیں۔ وہاں گاڑیوں کے ورکشاپ جانے والے راستوں پر کنکریٹ کی دیواریں بھی لگا دی ہیں۔ ورکشاپس کے مالکان کو وارننگ کیا گیا کہ وہ اب یہاں کوئی کام نہیں کریں گے۔ اپنے ورکشاپس الاکیشیہ جلد منتقل کر لیں۔ الاکیشیہ مکہ مکرمہ کے جنوب میں واقع ہے اور وہاں نیو موٹر سٹی قائم کی گئی ہے۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے وارننگ دی، اگر کسی شخص نے بند ورکشاپس کھولنے کی کوشش کی، یہاں وہاں گاڑیوں کی اصلاح و مرمت کا کام کیا تو اس پر جرمانہ ہوگا۔ الکاقیہ میں قائم ورکشاپس کے کئی مالکان نے میونسپلٹی کے اس اقدام پر برہمی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ نیو موٹر سٹی الاکیشیہ میں ابراہیم خلیل روڈ پر ہے، ابھی وہاں کوئی انتظام نہیں،
مہلت دی جانی چاہیے تھی جو نہیں دی گئی۔ موجودہ حالات میں الکاکیہ سے الاکیشیا ورکشاپس منتقل کرنا مشکل کام ہے۔ کریڈٹ کارڈ سے رقم نکلوانے پر اے ٹی ایم فیس کیا ہے؟ سعودی عرب میں سوشل میڈیا پر خبر گردش کر رہی ہے کہ کریڈٹ کارڈ سے نقد رقم نکلوانے والوں سے فیس لی جائے گی۔ اس حوالے سے سعودی بینکوں میں میڈیا کمیٹی نے سوشل میڈیا پر وائرل دعوے پر بیان جاری کیا۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی بینکوں میں میڈیا کمیٹی نے اعلان کیا کہ کریڈٹ کارڈ سے 5,000 ریال یا اس سے کم نکالنے پر اے ٹی ایم فیس چارج ہوگی۔ اگر کسی نے کریڈٹ کارڈ سے 5,000 ریال یا اس سے کم رقم نکلوائی تو اس کی فیس زیادہ سے زیادہ 75 ریال ہوگی۔ یہ فیس ایک مرتبہ کی ٹرانزیکشن پر لاگو ہوگی۔ میڈیا کمیٹی کے مطابق اگر کسی نے کریڈٹ کارڈ سے 5,000 ریال سے زیادہ رقم نکالی تو اس سے فی ٹرانزیکشن 3% تک وصول کیے جائیں گے۔ اس کی انتہائی حد 300 ریال تک ہوگی۔ اس سے زیادہ فیس نہیں لی جائے گی۔ میڈیا کمیٹی کا کہنا ہے کہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے رقم نکالنے پر مبینہ فیس سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی کی ہدایت پر مقرر کی گئی ہے۔ کریڈٹ کارڈ رکھنے والے اے ٹی ایم سے زیادہ کریڈٹ کارڈ کی مجموعی حد کا 30% تک ہی کیش نکلوا سکتے ہیں۔ نشہ آور پودے سمگل کرنے کی کوشش ناکام۔ سعودی عرب کی سرحدی سیکیورٹی فورس نے گزشتہ ماہ کے دوران 1 ٹن سے زیادہ حشیش اور 7 ٹن سے زیادہ نشہ آور پودا گات سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سرحدی سیکیورٹی فورس کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل مصفر بن غنام الگرینی نے کہا کہ سمگلنگ کی مختلف کوششوں میں 51 افراد گرفتار ہوئے۔ ترجمان نے کہا کہ جنوبی سرحدوں کی خلاف ورزی اور در اندازی کی کوشش کے علاوہ منشیات لاتے ہوئے ایتھوپیا کے 34 شہریوں کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار شدگان میں 10 یمنی، 4 صومالی اور 3 سعودی شہری بھی شامل ہیں۔ ترجمان کے مطابق گرفتار شدگان کے قبضے سے مجموعی طور پر 1,116 کلو چرس اور 76,516 کلو نشہ آور پودا گات ضبط ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ضبط شدہ منشیات اور گرفتار شدگان کو ادارہ انسداد منشیات کے حوالے کر دیا گیا۔ گرد و غبار سے گاڑیوں میں ٹکر، 2 ہلاک۔ سعودی عرب میں گرد و غبار کے طوفان کے باعث 12 گاڑیوں میں تصادم ہوا جس میں 2 غیر ملکی ہلاک جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ حادثہ حائل شہر سے 130 کلومیٹر دور السلیمی کمشنری ہائی وے پر پیش آیا۔ ہلال احمر اور شہری دفاع کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائی شروع کر دی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ماہر موسمیات عبدالعزیز الحسینی کا کہنا ہے کہ بدھ بھی سعودی عرب کے مختلف شہروں میں موسم کی صورتحال غیر یقینی رہے گی۔ تبوک ریجن سمیت مدینہ اور مکہ میں سردی میں اضافہ ہوگا۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری ہونے والے اعلامیے میں کہا گیا کہ ریاض کے علاوہ شمالی حدود ریجن، الجوف، حائل، نجران اور مشرقی ریجن میں گرد و غبار کا طوفان رہا۔ انتہائی حد نگاہ کم ہو جانے کے باعث محکمہ ٹریفک نے ہائی وے کو بند کر دیا جسے بعد ازاں طوفان کم ہونے پر کھولا گیا۔ ماہر موسمیات ڈاکٹر فہد الخدیری نے کہا کہ اس بات میں ایسی کوئی دلیل نہیں کہ گرد و غبار کے طوفان سے وائرس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بات ریاض سمیت کئی شہروں میں گرد و غبار کے طوفان پر سوشل میڈیا پر ہونے والی بحث کے نتیجے میں کہی، جس میں صارفین کی بڑی تعداد کا کہنا تھا کہ گرد و غبار کے طوفان سے فضا اور ہوا میں موجود وائرس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ایسی کوئی علمی اور طبی دلیل نہیں جس کی بنیاد پر یہ بات کہی جا سکے۔ ریاض میں WWE کا سپر شو ڈاؤن۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں WWE سپر شو ڈاؤن کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ریاض بالی ووڈ کے محمد عبدو ہال میں جمعرات کو میدان سجایا جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اس سپر شو ڈاؤن میں شامل ریسلرز بھرپور تفریحی ماحول میں اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ WWE چیمپئن شپ میچ میں بروک لیزنر کا مقابلہ ریکوشیٹ سے ہوگا۔ دوسرے یونیورسل چیمپئن شپ مقابلے میں گولڈ برگ اپنے حریف دی فائنڈ بریو وائٹ سے مقابلہ کریں گے۔ ایک مقابلہ لوہے کے جنگلے میں کرایا جائے گا اور اس میں رومن رینز اور کاربن کنگ آمنے سامنے ہوں گے۔ سمیک ڈاؤن ٹیگ ٹیم چیمپئن شپ میں نیو ڈے کے مقابلے میں دی میز اور جان موریسن آئیں گے۔ سپر شو ڈاؤن میں خاتون ریسلر بیلی اپنی حریف نومی کا سامنا کریں گی اور خواتین کے سمیک ڈاؤن اعزاز کا دفاع کریں گی۔ ان مقابلوں میں پہلی مرتبہ تویک ٹرافی کے لیے بھی مقابلے ہوں گے۔ ان مقابلوں میں سٹائلس، بوبی لیشلے، روسیو، آرٹروت، ایرک رون اور امریکہ کے اینڈرڈ چیمپئن حصہ لیں گے۔ مقابلوں کے لیے ٹکٹوں کی قیمتیں 2,000 ریال سے 2,500 ریال تک رکھی گئی ہیں۔
آج تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو. چینل کو سبسکرائب کیجیے, ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے.